قدیم زمانے میں جب دنیا سادہ تھی اور لوگ زمین سے جڑے ہوئے تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں مٹی کے روہے پر بیل گاڑیوں کے پہیوں کے نشان پڑتے تھے، ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ گاؤں کے کنارے جہاں کھجور کے درخت ہوا میں سرسراتے اور صبح کی اذان فضا میں گونجتی، علی کا چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا۔ اس گھر کی دیواریں پرانی تھیں، چھت پر گھاس اگی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر سکون بسا تھا۔ علی ایک سادہ مزاج کا آدمی تھا، اس کا چہرہ سادہ مگر آنکھوں میں ایمان کی چمک تھی۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، جہاں سورج کی تپش اس کے پیشانی پر پسینہ لاتی، اور شام کو تھک کر گھر لوٹتا۔ اس کی کمائی بس اتنی تھی کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے، مگر وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ صبح اٹھتے ہی وہ ہاتھ اٹھاتا اور کہتا، آ اللہ، تو نے مجھے ایک اور دن دیا، تیرا شکر ہے۔ رات کو سوتے وقت بھی یہی دعا کرتا، اے اللہ، تو نے آج رزق دیا، تیرا شکر۔ علی کی بیوی فاطمہ اس کی ہر بات میں ساتھ دیتی۔ فاطمہ ایک صابر اور شاکر عورت تھی۔ اس کا چہرہ سادہ مگر دل ایمان سے بھرا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کے کام نمٹاتی، اور پھر گاؤں کے امیر محل میں کام کرنے جاتی۔ اس محل کی مالکن رضیہ تھی، ایک ایسی عورت جس کا غرور اس کی دولت سے بھی بڑا تھا۔ رضیہ کا شوہر حاجی رحیم ایک بڑا تاجر تھا جو سمندر پار ملکوں سے مال لاتا اور بیچتا۔ ان کا محل گاؤں کا سب سے بڑا گھر تھا، اس کی دیواروں پر نقش و نگار بنے تھے اور صحن میں رنگ برنگے پھول کھلتے، مگر رضیہ کا دل پتھر جیسا تھا۔ وہ نوکروں سے سخت سلوک کرتی، خاص طور پر فاطمہ سے، کیونکہ وہ غریب تھی۔ فاطمہ روزانہ رضیہ کے گھر جاتی، جہاں وہ صفائی کرتی، کپڑے دھوتی، کھانا پکاتی اور گھر کے ہر کام کو سنبھالتی۔ مگر شام کو جب اجرت لینے کا وقت آتا، رضیہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی، آج پیسے نہیں ہیں، کل آ جانا۔ کبھی طنز کرتی، تم نے کام ٹھیک نہیں کیا، اس لیے کم ملے گا، اور پھر وہ زمین پر پڑا ہوا گندا اناج اٹھا کر فاطمہ کو دے دیتی اور کہتی، یہ لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ فاطمہ اس پر بھی صبر کرتی، خاموشی سے اناج اٹھاتی اور گھر لوٹ آتی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ گاؤں میں ایک بزرگ خاتون خدیجہ رہتی تھیں جو علی اور فاطمہ کی ہمسائی تھیں۔ خدیجہ کے اپنے بچے نہ تھے، مگر وہ علی اور فاطمہ کو اپنے بچوں کی طرح مانتی تھیں۔ جب فاطمہ رضیہ کے گھر سے روتی ہوئی لوٹتی